الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آج کے درس میں انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل کیا جانا اور پھر جنت سے نکال کر زمین کی طرف اتارے جانے کا بیان انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، پھر جنت سے نکال کر کے زمین پر اتارا. اس واقعے کو میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بیان کروں گا اس درس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان دونوں کو جنت میں داخل کیا اور حکم دیا کہ جنت میں جو چاہو جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، اور اس بات سے آگاہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. جیسے کہ اللہ رب العالمین ایسا فرماتا ہے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 35 کے اندر، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ دونوں جنت میں رہنے لگے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو آگاہ اور خبردار کر دیا کہ اے آدم علیہ السلام، اس ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی آپ کا سجدہ نہیں کیا، تو یہ تم دونوں کا دشمن ہے، لہذا تم دونوں اس کے بہکاوے میں مت آنا اور نہ اس کے بہکاوے میں آنا اور اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 119 تک، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہا اے آدم یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی یعنی حوا علیہ السلام کا تم دونوں کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، یا تمہارے یہاں تم رہو نہ، یہاں پہ جنت میں نہ تو تم بھوکے رہو گے اور نہ تم پیاسے رہو گے، یا نہ تمہیں بھوک کی شدت پڑے گی، بھوک کی پریشانی پڑے گی، نہ پیاس کی شدت. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور نہ یہاں تم کو ٹھنڈی پڑے گی اور نہ ہی دھوپ کی شدت پڑے گی، دھوپ کی گرمی لگے گی. اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی راد درگاہ کر دیا، یعنی جنت سے نکال کر باہر کر دیا اور جنت سے نکال کر اس کو باہر بھگا دیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک کے اندر،
قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، تو ان تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو ہم نے کہا اے ابلیس تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھ کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو ابلیس کہنے لگا میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، اس وجہ سے خلقتنی من نار، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی شعاعیں اوپر اٹھتی ہیں، اوپر کو جاتی ہیں، اور جب مٹی کا کوئی ٹکڑا اوپر پھینکا جاتا ہے تو مٹی کا ٹکڑا نیچے گرتا ہے، تو اس لیے میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ کہہ کر کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، نکل جائے یہاں سے، تجھ کو یہ حق نہیں ہے کہ تو یہاں رہ کر کے تکبر کرتا پھرے، فاخرج انك من الصاغرين، نکل جا تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرني الى يوم يبعثون، تو ابلیس نے کہا ہم کو قیامت کے دن تک مہلت دے۔ قال انك من المنذرين، تو اللہ نے فرمایا جا اس کو قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور راہ درگاہ کر دیا ہے، اب میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور بہکاؤں گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 16 اور 17 میں فرماتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ابلیس نے کہا قال فبما اغويتني، جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا، مجھ کو بھٹکا دیا، راہ درگاہ کر دیا ہے، لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اب میں بھی ان لوگوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ ثم لآتینکم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اس وقت انسانوں میں سے ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، انہیں صرف وہی دونوں تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ اس لیے ابلیس نے انہی دونوں کو بہکانا اور ان کو پھسلانا شروع کر دیا اور اسے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائی، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کر کے ان دونوں کو دھوکے میں دے دیا، یعنی وہ دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 20 سے لے کر کے 22 تک، 20، 21، 22 میں فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اری عنہما من سوآتہما، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دینا شروع کر دیا، وسوسہ دینے لگا تاکہ ان کے جسم سے ان کے لباس کو اتروا دے، لیبدی لهما ما اری عنہما من سوآتہما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، اور ان دونوں سے جھوٹی جھوٹی قسمیں کھائی اور کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے منع نہیں کیا ہے، مگر ہاں اگر منع کیا ہے اس لیے منع کیا ہے کہ تم لوگ کہیں ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ ہو جاؤ یا فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ جب تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے تو جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اگر چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے خطرہ ہے نہیں جنت سے نکل جانے کا۔ لیکن ابلیس نے الٹا سمجھایا ان دونوں کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے، اس نے کہا اللہ نے تم کو اس لیے منع کیا، تمہارے رب نے تم لوگوں کو اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے، اس درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے
تو ہمیشہ ہمیں جنت میں نہیں رہو گے، نکال دی جاؤ گے۔ تو اس طرح جھوٹی قسمیں کھا کر کے شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، پھسلا دیا، اور وہ دونوں اس کے بہکاؤ میں آ گئے۔ بس ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، ان کے لباس ان کے جسموں سے اتر گئے اور وہ دونوں بغیر لباس کے ہو گئے۔ تو وہ دونوں جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے جسم پر چپکانے لگے اور اس سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 121 کے اندر، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، تو ان دونوں کے لباس ان کے جسموں سے اتر گئے، وہ دونوں کے لباس کے ہو گئے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں اپنے جسموں پر اپنے اوپر جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر چپکانے لگے، جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا انکار کیا، نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، تو وہ بھاگ گئے۔ جب ان دونوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ڈانٹا اور پھٹکارا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 22 کے اندر، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا، آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُل لَّكُمَا، اور میں نے تم دونوں سے یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ شیطان، بے شک شیطان تم دونوں کا خلاف دشمن ہے۔ بس وہ دونوں رونے لگے اور اپنے اس جرم و گناہ کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اپنے اس گناہ کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 23 کے اندر، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب، ہم لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنكونن من الخاسرين، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے قصور کو معاف کر دیا اور فرمایا تم دونوں اس جنت سے اتر کر اس دنیا میں جاؤ اور وہاں زندگی بسر کرو اور فائدہ اٹھاؤ، اس میں تمہارے فائدے کی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 37 کے اندر، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان پر مہربانی کی، ان کو معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم دونوں جنت سے چلے جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں تمہارے فائدے کی چیز پیدا کی گئی، جاؤ وہاں فائدہ اٹھاؤ ایک وقت مقررہ تک۔ اور فرمایا بس اگر میری ہدایت تم سب کے پاس پہنچے تو تم سب اس کی اتباع کرنا، کیونکہ جو شخص تم میں سے جو کوئی اس کی اتباع کرے گا اس کو نہ تو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا غم ہوگا۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 38 کے اندر فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بس اگر میری طرف سے تم لوگوں کے پاس میری ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو نہ تو اس کو کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا غم ہوگا۔ اور یہی فرمایا کہ تم سب کو اسی زمین میں زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا ہے اور اسی میں وفات پانا ہے اور پھر اسی سے دوبارہ زندہ ہو کر کے قیامت کے دن نکلنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 25 کے اندر قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ قال اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا تحیون تم دونوں کو اسی میں زندگی بسر کرنا، زندگی گزارنا ہے، وفیہا تموتون اور اسی میں تم لوگوں کو مرنا ہے، ومنہا تخرجون اور اسی سے تم دونوں نکالے جاؤ گے، نکل قیامت کے دن زندہ ہو کر کے۔ تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم میں حکیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور زیادہ قرآن حدیث کی باتوں کا علم عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔